جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، محترم سامعین و پردہ نشین خواتین، آج کا یہ اجلاس عام جو جامعہ دارالعلوم حسینیہ کے بینر تلے منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ حضرات کا پورے سکون و وقار کے ساتھ بیٹھنا، شوق اور ولولے کے ساتھ اس میں شرکت کرنا یہ قابل ستائش ہے۔ ضرور اس میں انتظامیہ کا خلوص، سمدہ کے نوجوانوں اور باشندوں کا اخلاص اور بڑے بزرگوں کی دعائیں شامل حال ہے۔ آج کا یہ اجلاس عام اپنی معنویت کا اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ حضرات پورے ہمت اور استقامت کے ساتھ، پورے جذبے اور ہمت کے ساتھ، ایمانی غیرت اور حمیت کے ساتھ جم کر کے بیٹھیں، اور جب یہاں سے اٹھیں تو ایک پیغام لے کر کے اٹھیں۔ جب یہاں سے رخصت ہو تو آپ کا دل ایمان سے لبریز اور آپ کے اعضاء و جوارح عمل سے پر ہوں، اور یہ کہتے ہوئے جائیں کہ آج کے اس اجلاس سے ہم نے جو پیغام حاصل کیا ہے کہ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر چھا جائیں، اس طرح کی لوگ دیکھا کریں۔ میں نے خطبے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے، جو اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ہر صاحب ایمان کو اس کا متصف ہونا اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، اگر وہ باعزت اور باغیرت زندگی چاہتا ہے، اگر وہ پرسکون زندگی چاہتا ہے، اگر وہ پرامن زندگی چاہتا ہے، اگر وہ کچھ کر گزرنے کا ہنر اور کچھ کر گزرنے کا سلیقہ اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ چاہتا ہے، تو اس روایت کو سامنے رکھے اور کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایک طاقتور مومن، ایک باعزم مومن، ایک پرہمت مومن، ایک طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں وہ بہتر بھی ہے اور اللہ کی نظر میں محبوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ اس کا طاقتور ہونا اس کے جسمانی اعتبار سے ہو، اس کے ایمانی اعتبار سے ہو، عملی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، ہر اعتبار سے اس کو مضبوط ہونا ہے، ہر اعتبار سے اس کو طاقتور ہونا ہے۔ کمزوری کی اور بزدلی کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اسلام یہ بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام کمزور نہیں بناتا، اسلام تو وہ آفاقی اور عالمی مذہب اور وہ بین الاقوامی طریقہ اور انٹرنیشنل طریقہ سکھاتا ہے کہ جس طریقے پر کوئی بھی پورے ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پوری دنیا اس کی جانب دیکھے گی اور کہے گی اگر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس نوجوان کو دیکھے،
صاحب ایمان کو دیکھے، اس صاحب اسلام کو دیکھے کہ یہ کتنا پرعزم ہے، کتنا باہمت ہے کہ یہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تو اس کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، وہ ہمت ہو اور وہ طاقت ہو، وہ عزم ہو۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں، جب آپ میدان عمل میں آئیں، راستے میں کتنے ہی خطرناک وادیاں کیوں نہ ہو، لیکن آپ یہ کہتے ہوئے گزر جائیں کہ میرے آقا نے، محبوب رب العالمین نے پیچھے ہٹنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہے، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا، ہمت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر، وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، وہ لشکر بڑا آیا ہو، وہ لشکر کم آیا ہو، وہ مسلح ہو کر کے آیا ہو، وہ نہدہ ہو کر کے آیا ہو، ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے اور یہ سبق دے دیا ہے کہ مسلمانوں گھبرانا نہیں، اگر تم استقامت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ فرشتوں سے بھی تمہاری نصرت کرائے گا، فرشتے بھی تمہاری مدد کو آئیں گے۔ اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پر بارش لطف عمیم، اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پر بارش لطف عمیم، کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم، آج بھی جو ہو ابراہیم سے ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر آپ کے اندر وہ ایمان، آپ کے اندر وہ طاقت، آپ کے اندر وہ قوت اور ہمت ہو، اللہ وہی ہے، زمین و آسمان وہی ہے، چاند و سورج وہی ہے جنہوں نے ان ایمان والوں کی مدد کیا ہے اور ان کا مکمل ساتھ دیا ہے، آپ کا بھی ساتھ دیں گے۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے، اور قاری صاحب نے تلاوت کلام اللہ کے دوران اس آیت کو پڑھ کر کے یہ ہمارے ایمان کو تازہ کیا اور کہا، پڑھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، ہمارا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ دنیا کی اور کائنات کی کوئی طاقت بھی، کوئی بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اے ابن عباس، یہ بات نوٹ کر لو اور اس کو یاد کر لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو کہ اگر پوری کائنات کے لوگ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، تو تمہیں کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی وہ ہمارا خالق و مالک اور ہمارا یہ اعتقاد اور ہمارا ایمان یہ ہے، تو پھر ڈرنا کیسا، پھر بزدلی کیسی، پھر کمزوری کیسی؟ ہم اپنے عمل میں پختہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اپنے عمل میں مضبوط کیوں نہیں ہوتے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ کہنے کے بعد اس کے اندر آیا ہو ثم استقاموا، صرف اپنے زبان سے اقرار کر کے، صرف اپنے زبان سے اس کلمے کا اعتراف کر کے رک نہ گیا ہو، بلکہ ثم استقاموا، اس پر مضبوطی کے ساتھ جم گیا ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی تعداد کو بھیجے گا، اللہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجے گا، فرشتے اتریں گے اور اس کو یہ بشارت سنائیں گے اور اس کو یہ خوشخبری سنائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم لوگ خوف نہ کھاؤ، تم لوگ غمگین نہ ہو اور
اور بشارت دیں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس بشارت کو قبول کرو جو جنت کی شکل میں ہے، جنت کی خوشخبری کو قبول کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس سے تمہارا وعدہ کیا جا رہا ہے، جس جنت کا تم سے عہد و پیمان کیا جا رہا ہے۔ یہ عہد و پیمان کرنے والا کون ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کی طرح مکر جانے والا نہیں، وہ ہمارے اور آپ کی طرح وہ اپنے قول سے پھر جانے والا نہیں۔ وہ کسی سے فون پر کہہ دیا کہ بس میں 5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں، اس کو آنے میں 1 گھنٹہ لگنا ہے، وہ ابھی کئی کلومیٹر دور ہے اور وہی فون پر جھوٹ بول دیتا ہے بس میں آپ کے قریب ہوں، بس میں پہنچنے ہی والا ہوں۔ اس طریقے سے کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو۔ یاد رکھو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان کمزور ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ کیا مسلمان کے اندر یہ صفت ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی یہ بتلائیے کیا مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ہماری زندگی جھوٹ سے بھری پڑی ہے، وہ ہمارے گھر کی زندگی ہو، گھر کے باہر کی زندگی ہو، دوست و احباب سے قول و قرار کی زندگی ہو، کسی سے ملاقات کی زندگی ہو، ہر زندگی میں جھوٹ کو ہم نے اس قدر شامل کیا ہے کہ اب لوگوں کے اوپر سے ہر ایک کا اعتبار اٹھ گیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں تو سامنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ یہ آدھے گھنٹے میں پہنچے گا۔ یہ کہاں سے اس کے اندر تصور آیا؟ یہ ہم نے خیال کہاں سے کیا؟ اس لیے کہ لوگوں نے بے وفائیاں اتنی کی، لوگوں نے جھوٹ اتنے بولے کہ اعتبار اٹھ گیا، اور جھوٹ کی نحوست اور بدبو اتنی خطرناک ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، اتنی خطرناک اس کی بدبو ہوتی ہے، فرشتہ اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر پاتا، 1 میل دور وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ وعدہ کس کا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، مستقیم استقامت پر پابندی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے والے ایمان والو، اس بشارت کو قبول کرو۔ یہ بشارت خالق کائنات کی جانب سے ہے، یہ بشارت رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اگر تم نے اللہ کو اپنا پالنہار مان کر کے، اپنا سب کچھ مالک مان کر کے مستقیم ہو گئے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، فرشتوں کی زبانی تمہیں یہ خوشخبری سنائی جائے گی وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ پھر اس کے بعد ہے نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اب جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، جو استقامت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا، اس نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، اس نے اپنے ایمان کو زخمی نہیں کیا، اس نے اپنے ایمان کو کھوکھلا نہیں کیا، اپنے ایمان کو مضبوط کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہوں گے، دنیا میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ اور یاد رکھنا من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ جس کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور کیسے اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے اور کیسے بندے کی نصرت کرتا ہے، جہاں پر تمام عقل انسانی حیران و پریشان اور ششدر رہ جاتی ہے، جہاں پر تمام عقل انسانی کام کرنا بند کرتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو دکھاتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور استقامت والے ایمان والوں کا اللہ دوست ہوتا ہے۔ وہ صحابہ کرام تو افریقہ کے جنگل میں پہنچتے ہیں اور ایک آواز لگاتے ہیں کہ اس جنگل کے درندوں
اس جنگل کو عقل انسانی حیران ہے. افریقہ کے لوگ کہہ رہے ہیں دیوانے ہیں, یہ کچھ نہیں سمجھتے. یہاں پر تو دن کو جاتے ہوئے اور جماعت کے ساتھ جاتے ہوئے, پورے جماعت کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا جانور ان کی آواز سنیں گے؟ کیا چرندہ اور پرند ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا, اور جب کہا کہ اے جنگل کے درندوں, چرندوں, پرندوں, کان کھول کر کے سن لو, آج اس جنگل کو غلامان مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اس لیے ہم تمہیں اتنا وقت دیتے ہیں, اس جنگل کو خالی کرو. چنانچہ عقل انسانی حیران ہے. جہاں پر سب لوگ ہلاکت کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہے, جہاں پر سب لوگ تباہی و بربادی کے تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہے, وہ اپنی جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں یقین نہیں آتا کہ وہ خونخوار جانور, وہ چیڑ پھاڑ کھانے والے درندے, وہ اپنے بچے کو لے کر کے جنگل کو خالی کرتے نظر